بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا کہ درس میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ آیت سنتے ہیں کہ مومن کے ساتھ زمین اور آسمان والے کیسی محبت کرتے ہیں اور اس پر ان کی موت پر کیا کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے لیے آسمان کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن مر جاتا ہے تو دونوں دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ دونوں دروازے اس کے مرنے پر روتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک جب مومن مر جاتا ہے تو اس کے مرنے پر قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتے ہیں، اس لیے ہم نے ان میں کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جو تمنا نہ کرے کہ یہ مجھ میں دفن ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کے مرنے پر 40 دن تک زمین روتی ہے۔ اللہ اکبر! سوچئے کہ ہم جو ہے ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، یہاں تک ہمارے بیوی بچے تک کی کہ انسان مر جاتا ہے تو کتنا وقت روتے ہیں، کتنا گریہ زاری کرتے ہیں، کتنے وقت تک کرتے ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی چیز بتائی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ 40 دن تک زمین روتی ہے، کس کے مرنے پر؟ ایک مومن کے مرنے پر۔ حضرت عطا الخراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے، یہ حصہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا اور اس کے مرنے کے دن وہ روئے گا۔ جس حصے پر اس نے سجدہ کیا ہے کل قیامت کے دن یہ بھی روئے گا۔ الحمدللہ، اللہ ہم سب کو عطا فرماوے۔ چلیے سنتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر کے جو صدقہ جاریہ اور ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے استغفار کرے اس کا نفع کیا ہوگا۔ آپ سب نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مرنے کے بعد جو چیزیں مومن کو اس کی نیکیوں سے پہنچتی ہے ان میں ایک علم ہے جس کو اس نے پھیلایا ہو، یا نیک اولاد چھوڑی گئی ہو، یا کوئی قرآن شریف ورثے میں چھوڑ گیا ہو، یا مسجد بنوا گیا ہو، یا کوئی مسافر خانہ بنایا ہو، یا کوئی نہر جاری کی ہو، یا اپنی زندگی و تندرستی کی حالت میں اپنے مال میں سے ایسا صدقہ کر گیا ہو جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کا درجہ جنت میں بلند فرما دے گا۔ وہ کہے گا کہ اے خدا، یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا کہ جس کی وجہ سے یہ مرتبہ تجھ کو ملا ہے۔ جو نیک اولاد ہوگی وہ اپنے والدین کے لیے دنیا کے اندر استغفار جتنا استغفار کرے گی، اللہ اس کے والدین کو قیامت میں بڑے بڑے درجے عطا فرمائیں گے۔ یہ جو چیز ہم نے سنی ہے اس چیز پر مکمل یقین کرتے ہوئے اس کی عادت ڈال دیں گے۔ چلیے آگے سنتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ آدمیوں کے ساتھ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوگی، کچھ آدمیوں کے ساتھ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ وہ یہ دیکھ کر عرض کرے گا کہ یہ مجھے کہاں سے ملی؟ ارشاد ہوگا
تیری اولاد کے استغفار کی وجہ سے تجھے یہ دی گئی ہے۔ تیری اولاد جو دنیا میں استغفار کی ہے اسے آج تجھے اس کا نتیجہ یہ ملا ہے، انعام ملا ہے، یہ نعمت ملی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت اپنی قبر میں بس ایسی ہی محتاج ہوتی ہے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا، پھر فرمایا کہ وہ دعا کے انتظار میں رہتی ہے کہ جو اس کے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی طرف سے اسے پہنچ جائے۔ جب اسے ان میں سے کسی کی دعا پہنچتی ہے تو ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ اس کو وہ دعا پیاری ہوتی ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے یہ زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور بے شک زمین والوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبر والوں پر پہاڑوں کے برابر ثواب داخل فرماتے ہیں، اور بے شک زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے ان کے واسطے استغفار کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیے سنیے کہ ماشاءاللہ ملک الموت سب سے پہلے سلام کرے گی، کس کو کرے گی؟ مومن بندوں کو۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ملک الموت خدا کے مقبول بندے کے پاس آتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ولیو فخرج من دارک التی خرجتہا الی دارک التی امرتہا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے کہ تم پر سلام ہو اے اللہ کے دوست، اٹھو اور اس گھر سے نکلو جسے تم نے نفس کی خواہشوں کو قربان کر کے برباد کیا ہے، اور اس گھر کو چلو جسے تم نے عبادت کر کے آباد کیا ہے۔ یہ چیز آج کس کو ملے گی؟ مومن بندوں کو ملے گی۔ ہاں کیوں؟ کیونکہ دنیا میں رہ کر انہیں بہت ساری چیز کا انکار کیا ہے، ان کو بشارت ملتی ہے۔ چلیے سنتے ہیں اس تعلق سے۔ حضرت ابن جریج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ جب مومن مرتے وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کیا ہم تم کو دنیا میں واپس کر دیں اور روح قبض نہ کریں؟ وہ کہتا ہے کیا مجھے غموں اور فکروں کی جگہ چھوڑ جانا چاہتے ہو؟ اب میں تو نہیں رہتا، مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس لے چلو۔ یہ مومن کا دنیا میں رہنے سے انکار کرنا ہے کہ مجھے دنیا میں نہیں رہنا۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت مومن کے پاس فرشتے آ کر اسے خوشخبری سناتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں جانے سے ڈرو نہیں، اس لیے اس کا ڈر جاتا رہتا ہے، اور اس سے یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا اور دنیا والوں سے جدا ہونے پر رنج نہ کرو، دنیا اور دنیا والوں سے جو چھوٹ رہی ہے تم سے اس کا رنج اور غم نہ کرو، اور جنت کی خوشخبری سن لو، اس لیے کہ وہ اس حال میں مرتا ہے کہ اس دنیا میں خدا اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چیز عطا فرمائیں۔ دیکھیے یہ تو ہم نے مومن کا دیکھا، کہ کل انشاءاللہ اللہ چاہا تو اس کے آگے والے 10 میں سنیں گے شہیدوں کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔